انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے۔ ایک اور عذاب ذکر کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر میں گئے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بہت سارے حالات بتایا، جہنم کی وادیوں کا نظارہ کرایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے ساتھ کیسے کیسے عذابات ہوتے ہیں ساری چیزیں بتائیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک بہت بڑی قوم ہے، بہت بڑی ایک جماعت ہے، اور اس جماعت کے اندر جو لوگوں کے ہاتھ ہیں ان کے ہاتھوں میں ایسے ناخن ہیں جو دنیا میں ہے ویسے نہیں، بلکہ چاقو سے زیادہ تیز، تلوار سے زیادہ لمبے ناخن ہیں، اور وہ اپنے جسم کو کھروچ رہے ہیں، اپنے جسم کو نوچ رہے ہیں، اپنے جسم کو پھاڑ رہے ہیں، اپنے جسم کو چیر رہے ہیں اس سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں، جبرائیل بتاؤ۔ تو انہوں نے جبرائیل نے کہا اے اللہ کے نبی یہ وہ لوگ ہیں یأکلون لحوم الناس، سب سے پہلا گناہ یہ ہے یہ اپنے بھائیوں کا گوشت کھایا کرتے تھے۔ اپنے بھائیوں کا گوشت کھانے سے مراد غیبت کرنے والے لوگ تھے، یہ لوگوں کے عیبوں کو بیان کرنے والے، لوگوں کی غیبت کرنے والے لوگ تھے۔ وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ، اور ان کا دوسرا گناہ یہ تھا کہ لوگوں کے عیبوں کو تلاش کرنا اور اپنی محفل میں، دوستوں کی محفل میں جا کر ان لوگوں کی برائیوں کا ذکر کرنا، ان کے کمزوریوں کو ذکر کرنا۔ وقال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا۔ تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی سب اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہیں، جس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اس کائنات کو وسیع و عریض بنایا اور اس نے بے شمار و انگنت مخلوقات کو پیدا فرمائے، اور ان میں ہم جیسے انسانوں کو اشرف المخلوقات و مسجود الملائکہ بنایا۔ درود و سلامتی ہو تمام انبیاء اور رسل پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی، تاجدار مدینہ، شافی محشر، ساقی کوثر، امام الانبیاء، خلیفۃ المسلمین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جنہوں نے دین حق و دین اسلام ہم تک پہنچایا۔ حاضرین جمعہ، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورۃ الحجرات کی ایک مختصر سی آیت کا ٹکڑا پیش کیا ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی تین چیزوں سے بچنے کا حکم دیتے ہوئے کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے تم زیادہ گمان کرنے سے بچو، ان بعض الظن اثم، کیونکہ بہت سارے گناہ ہیں، ولا تجسسوا، اور تم کسی کے ٹوہ میں نہ لگو اور کسی کے عیبوں کو تلاش مت کرو، ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم میں کے بعض کی غیبت نہ کرو۔ حاضرین، اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ میں تین چیزوں کا حکم دیا ہے۔ ایک تو سب سے پہلے گمان کرنے سے بچو، اور دوسری چیز ہے کہ تم کسی کے ٹوہ میں نہ لگو، اور تیسری چیز غیبت نہ کرو۔ اور آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے اس دوسرے حصے پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، وَلَا تَجَسَّسُوا، کہ دوسروں کی ٹوہ میں نہ لگو۔ ایک مومن کے اندر دو چیزیں ہونا بے حد ضروری ہے۔ ایک مومن کی پہچان ہے کہ اس کے اندر دو چیزیں پائی جانی ہے، ایک کرنے کی اور ایک نہ کرنے کی۔ نہ کرنے والی صورت ابھی اسی آیت کریمہ کے ٹکڑے میں بتایا، وَلَا تَجَسَّسُوا، تم کسی کے ٹوہ میں نہ لگو، تم کسی کی عیب جوئی مت کرو، دوسروں کی غلطیوں کی تلاش میں نہ لگو، کس کے پاس کون سی برائی ہے،
کون کوسی برائی کے اندر ملوث ہے تاکہ میں اس ویکنس کو پکڑوں، اس کی کمزوری کو پکڑوں اور لوگوں کے سامنے بدنام کروں، لوگوں کے عیبوں کو تلاش کرنا، لوگوں کی غلطیوں کو تلاش کرنا، لوگوں کے ویکنس پوائنٹ کو پکڑنا اور تاکہ لوگوں کے درمیان پھیلا سکوں، لوگوں کے سامنے اسے بدنام کروں، یہ مومن کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے انسانوں کی علامت جو لوگوں کی غیبت کرتے ہیں اور جو لوگوں کی ٹو میں لگتے ہیں، جو لوگوں کی عیوبات کی تلاش میں رہتے ہیں اور لوگوں کی عزتوں کو تار تار کرتے ہیں، یہ منافقین کی صفت ہے، منافقوں کی علامت ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے، اس وقت جو مدینے میں جو منافقین ہوتے تھے وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی ایک ایک غلطیوں کو پکڑے اور لوگوں کے اندر عام کرے، مسلمانوں کو بدنام کرے۔ یہ مسلمانوں کو بدنام کرنے کی سازش کرتے تھے، مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے ویکنس پوائنٹوں کو پکڑنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جب معلوم ہوا کہ لوگوں کے اندر ایسے حالات چل رہے ہیں، سیدھا منبر پہ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر اتنی بلند آواز سے اللہ کے نبی نے نصیحت کی کہ مدینے اس مسجد نبوی سے آواز باہر نکل کر گھروں کے اندر جو عورتیں آٹا گوند رہی تھیں انہوں نے بھی ان الفاظ کو صاف انداز میں سنا۔ اتنی بلند آواز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا اور یہ بات ارشاد فرمائی، یا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الایمان قلبه ولا يغتاب المسلمون ولا تتبعوا عوراتهم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معشر من آمن بلسانی، اے معاشرے کے وہ لوگوں جنہوں نے اپنی زبان سے تو ایمان کو قبول کیا ہے، اپنی زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، وَلَمْ يَدْخُلِ الْإِيمَانَ قَلْبًا، اور ابھی تک ان کے دلوں میں ایمان نہیں داخل ہوا ہے، وَلَا تَغْتَابَ الْمُسْلِمِينَ، تم لوگ مسلمانوں کی غیبت مت کرو، تم لوگوں کی مسلمانوں کی غیبت نہ بیان کرو اور مسلمانوں کی عیبوں کی تلاش میں نہ رہو، ان مسلمانوں کو تکلیف نہ دو، ان کے عیبوں کو تلاش کر کے لوگوں کے سامنے پھیلاؤ مت، مسلمانوں کے ساتھ یہ سلوک مت کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غصے کے ساتھ بلند آواز میں بات کہی اور منبر رسول سے اعلان کیا تو مسجد نبوی کے باہر جو گھر تھے اس گھروں میں عورتیں پکاتی ہوئی ان الفاظ کو واضح انداز میں سن رہی تھی۔ یہ نہ کرنے کی چیز ہے، اور جو کرنے والی چیز ہے وہ ہے پردہ پوشی، کہ ان عیبوں پر، ان غلطیوں پر، ان کمزوریوں پر انسان کی پردہ پوشی کرے، ان کی غلطیوں کو چھپائیں، ان کے عیبوں کو چھپائیں، ان کے کمزوریوں کو چھپائیں، ان کے ویکنس پوائنٹوں کو چھپائیں۔ یہ ہونا چاہیے ہر مسلمان مومن کی بندے کے اندر۔ کون انسان غلطیوں سے خالی ہے؟ کون انسان غلطیوں سے پاک ہے؟ کون انسان کمزوریوں سے خالی ہے؟ انبیاء علیہ السلام کے بعد ہر انسان گنہگار ہے، ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ کوتاہیاں آئیں، ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ کمزوریاں آئیں۔ میرے پاس ایک ویکنس پوائنٹ ہے تو آپ کے پاس ایک اور ہے، تیسرے کے پاس تیسری کمزوری ہے۔ کوئی انسان کمزوری سے خالی نہیں ہے، کوئی انسان غلطیوں سے خالی نہیں ہے، ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی عیب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، وہ رہیں گے۔ اس کا غلط فائدہ مت اٹھاؤ، غلط استعمال مت کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے یہ بات فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عیب چھپانا پسند ہے، وہ اللہ تعالیٰ بھی عیب چھپاتا ہے، لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے اور لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالنے کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ تعالی حی ستیر یحب الحیاء والستر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اللہ تعالی حیا کرنے والا اور ستیر ہے، پردہ پوشی کرنے والا، چھپانے والا ہے. یحب الحیاء والستر، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جن کے اندر حیا ہوتی ہے، اور جو لوگوں کے عیبوں کو چھپاتے ہیں، لوگوں کی کمزوریوں کو چھپاتے ہیں. یہ اللہ کی صفت بھی ہے، اور اس طرح عمل کرنے والے بندوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے. ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جس کسی انسان نے مسلمانوں کے عیبوں کو چھپایا، جو کوئی انسان اپنے بھائی کے عیبوں کو چھپاتا ہے، کمزوریوں کو چھپاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کمزوریوں کو، اس کے ویکنس پوائنٹوں کو دنیا میں اور آخرت میں دونوں جگہ چھپاتا ہے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں لوگوں کے عیبوں کو چھپانے والے کے عیبوں کو چھپائے گا. کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، کتنی بڑی بشارت کی بات ہے. کل قیامت کے دن ہمارا ایک ایک گناہ لوگوں کے سامنے واضح ہوگا، اور اس وقت اللہ گرفت کرے گا تو کتنی شرمندگی ہوگی. کیسے اللہ گرفت کرے گا؟ اس سے بہتر ہے کہ تم لوگوں کے عیبوں کو چھپاؤ، لوگوں کی کمزوریوں کو چھپاؤ. اللہ تمہاری کمزوریوں کو چھپائے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ان پردہ پوشی جو کرنی ہے، عیبوں کو جو چھپانا ہے، وہ 3 طبقوں میں ہونا چاہیے، وہ 3 جگہوں پر ہونا چاہیے. 3 لوگوں کے اندر یہ پردہ پوشی کی کیفیت پائی جانی چاہیے. وہ 3 طبقے کون سے ہیں؟ سب سے پہلا طبقہ یہ ہے کہ انسان خود اپنے گناہوں کو چھپائے، انسان خود اپنے عیبوں کو چھپائے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خود انسان اپنے عیبوں کو چھپائے. کیوں؟ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، خصوصاً نوجوانوں کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے کہ تنہائیوں میں، خلوتوں میں لوگوں سے چھپ کے گناہ کرتے ہیں، بڑے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں، اور گناہ کرنے کے بعد خاموش نہیں رہتے، اپنے دوست و احباب کے ساتھ ملتے ہیں اور لوگوں سے ملتے ہیں، اور اپنے فرینڈ سرکل میں آ کر ان خلوتوں میں، ان تنہائیوں میں جو گناہ کیے تھے اس کو شرمندگی کے ساتھ نہیں بلکہ فخر کے ساتھ کہتے ہیں کل میں نے ایسا گناہ کیا، کل میں نے ایسا کام کیا ہے. اور اپنے خود عیبوں کو چھپانے کے بجائے لوگوں کے سامنے اعلان کرتے ہیں، اپنے دوستوں میں بڑے فخر کے ساتھ بیان کرتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ کل امتی معافن، کل امتی معافن الا المجاہرین. اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل قیامت کے دن میری ساری امت عافیت میں ہوگی، ساری امت عذاب سے بچے گی، اللہ تعالیٰ ساری امت کو محفوظ رکھے گا. الا المجاہرین، مگر وہ لوگ جو کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں، مگر وہ لوگ جو کھلم کھلا اعلان کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے فخر کے ساتھ گناہ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ دردناک معاملہ کرے گا. مجاہرین کھلم کھلا گناہ کرنا جہاں ہے، لوگوں کے سامنے گناہ کرنا جہاں ہے. اور دوسری وضاحت یوں بھی اللہ کے نبی نے فرمائی وَإِنَّ مِنَ الْمُجَارَةِ أَن يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا، کہ ایک انسان ہوتا ہے رات کی تاریکیوں میں، رات کے اندھیروں میں گناہ کرتا ہے، اسے اللہ کے علاوہ کوئی دیکھا نہیں، وہ سارے لوگوں سے چھپ کر رات کی تنہائی میں، رات کے اندھیروں میں گناہ پہ گناہ کرتا ہے. اور جب صبح ہوتی ہے، صبح ہونے کے بعد اپنے دوستوں کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے یا فلان، یا فلان عملت البارحة كذا، عملت البارحة كذا، اے فلاں کل رات میں نے ایسا گناہ کیا، ایسا گناہ کیا، ایسا گناہ کیا، لوگوں کے سامنے آ کر بیان کرتا ہے. یہ مجاہرین ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ بخشے گا نہیں. اللہ تعالیٰ ان کے عیبوں پہ پردہ ڈال کر رکھا تھا. تم نے خلوتوں میں، چھپے ہوئے انداز میں، رات کی تاریکیوں میں گناہ کیا، تمہیں کوئی نہیں دیکھا تھا. اللہ تمہاری عزت کو، تمہاری آبرو کو، اللہ تمہارے عیبوں کو چھپا کے رکھا تھا.
اور تم نے آ کر اپنی عزت کو نیلام کر لیا, تم نے آ کر چھپائے ہوئے پردے کو اٹھا کر فاش کر دیا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے ساتھ دردناک معاملہ کرے گا. حاضرین, اگر انسان کسی کے سامنے وضاحت کرنا ہے, اپنے خاص گناہوں کا ذکر کرنا چاہتا ہے, اپنی تنہائی کے گناہوں کو بیان کرنا ہے, تو شرمندگی کے ساتھ, احساس کے ساتھ, توبہ کی غرض سے کسی عالم سے, کسی مفتی سے, کسی خیر خواہ سے مل کر پوچھ لے کہ میرے ساتھ ایسا گناہ ہوا ہے, میں نے ایسا گناہ کر دیا ہے, اب اس گناہوں کی تلافی کیسے کروں, اس گناہوں کی معافی کیسے پوچھوں, یہ معلوم کرنے کے لیے آپ توبہ کی غرض سے کسی عالم یا مفتی سے اپنے گناہوں کا ذکر کر سکتے ہیں, ورنہ گناہوں کا ذکر کسی سے نہیں کرنا چاہیے. صرف اپنے گناہوں کا ذکر اللہ رب العالمین سے کر کے توبہ کرو. اے اللہ, تنہائی میں میرے ساتھ ایسا گناہ ہوا ہے, میں تیرے سامنے یہ گناہ رکھ کے تجھ سے معافی چاہتا ہوں, یہ اللہ سے معافی پوچھیں. اسی طرح دوسرا طبقہ ہے پردہ پوشی دوسرے لوگوں کی. جہاں اپنے گناہوں کو چھپانا ہے, وہیں دوسرے لوگوں کے عیبوں کو چھپاؤ, وہیں دوسرے لوگوں کی کمزوریوں کو چھپاؤ, وہیں دوسروں کے عیبوں کو چھپانے کی کوشش کرو. وہ شاید ہو سکتے ہیں تمہارے دوست و احباب ہو, وہ تمہارے رشتہ دار ہو سکتے ہیں, وہ تمہارے قریبی لوگ ہو سکتے ہیں, وہ تمہارے پڑوس ہو سکتے ہیں. ہر انسان, ہر پڑوسی اپنے پڑوسیوں کے بہت ساری کمزوریوں سے واقف ہوتا ہے, بہت سارے عیبوں کو جانتا ہے, بہت سارے ایسے ویکنس پوائنٹوں کو جانتا ہے جو دنیا نہیں جانتی. ہر پڑوسی ایک دوسرے پڑوسی کے کمزوریوں کو, عیبوں کو جانتا ہے. لہذا چاہیے کہ ایسے دوسرے لوگوں کے عیبوں کو چھپائیں, کمزوریوں کو چھپائیں, پردہ پوشی کریں. چاہیے انسان ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپانا چاہیے. کتنے دوست احباب ہیں جب تک دوستی رہی ہر بڑے بڑے گناہوں کو چھپا دیتے ہیں, ہر ان کے عیبوں کو چھپاتے ہیں صرف دوستی کی خاطر. جب کبھی ان کے درمیان نفرتیں آ گئی, جب کبھی ان کے درمیان کدورتیں آ گئی, جب ان کی دشمنیاں ہو جاتی ہیں, تو پیدائش سے لے کر ان کے اب تک کے جتنے گناہ تھے سب لوگوں کے سامنے بیان کرنے لگتے ہیں. ان کے ساری کمزوریوں کو پورے معاشرے کے اندر بدنام کرنے لگتے ہیں, سارے لوگوں کو سنانے لگتے ہیں. یہ معاملہ, ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. دوسروں کی کمزوریوں کو چھپانا چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح کا عام طریقہ کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو جاتا فلاں فلاں نے ایسی غلطی کی ہے, فلاں فلاں سے ایسی کوتاہی ہوئی ہے, اور جب اللہ کے نبی دیکھتے تو خاموش نہیں رہتے تھے, سیدھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے ہو جاتے اور کہتے ما بال اقوام يفعلون هكذا, ما بال اقوام يفعلون هكذا, کیا ہو گیا ہے میری قوم کو, کیا ہو گیا ہے ہمارے لوگوں کو, ایسا کرتے ہوئے بات سنائی دے رہی ہے, ایسی ایسی بات ان کے تعلق سے معلوم ہو رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی احادیث کا مطالعہ کرو, کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ نے ایسا کیا, کیوں عبد الرحمن ایسا کر رہے ہو, کیوں زید تم نے اس طرح کیا, کیوں نے بکر تو نے اس طرح کیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نام لے کر کبھی اس طرح نہیں کرتے تھے, بدنام نہیں کرتے تھے, ناموں کو چھپاتے, عام نصیحت کرتے تھے. ہاں کبھی کبھار نام لینے کی ضرورت پڑ جاتی تو وقت ضرورت اللہ کے نبی بیان کرتے, اس کے علاوہ نہیں. اگر احادیث پڑھیں گے تو صحابہ بھی بہت ساری جگہ پر نام چھپا کر کہتے ہیں. جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم, جاءت امرأة الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم, ایک شخص پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, ایک عورت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. اس طرح ایک انسان تھا, ایک عورت تھی, ایک مرد تھا, اس طرح کے الفاظ بیان کرتے ہیں. کیوں صحابہ اس لیے بیان کرتے ہیں, وہ جو صحابی ہے وہ صحابیہ ہے, اگر وہاں پہ نام لوں تو آنے والے لوگ کہیں ایسا نہ ہو کہ فلاں صحابی کے تعلق سے غلط خیال پیدا ہو جائے, فلاں صحابی کے اندر ایسا عیب پایا جاتا تھا, اس طرح خیال نہ کرے. اس لیے صحابہ بھی وہ نام کو چھپاتے تھے جبکہ انہیں معلوم تھا کہ نام کیا ہے, پھر بھی ناموں کو ذکر نہیں کرتے. یہ محدثین کا انداز, صحابہ کا انداز رہا ہے
کہ لوگوں کے نام چھپا کر ان کی باتوں کو سارا واقعہ بیان کرتے لیکن نام نہیں بیان کرتے تھے. ہمیں بھی چاہیے کہ دوسروں کی عیب پوشی کرے, لوگوں کی عیبوں کو چھپانا چاہیے. تیسری چیز جو تیسرا طبقہ ہے چھپانا ہے وہ ہے وفات شدہ لوگوں کی. وفات شدہ لوگ جو ہوتے ہیں ان کے عیبوں کو چھپانا چاہیے. وفات شدہ جو انسان اس دنیا سے رخصت ہو گیا, انتقال ہو گیا, اس کے اندر ہزار کمزوریاں ہوں گے, وہ جب تک تمہارے درمیان رہا سب سے بڑا انسان رہا ہوگا, لیکن مرنے کے بعد اس کا ذکر کرو تو اچھا کرو ورنہ خاموش رہو, کیونکہ انسان جو یہاں سے چلا گیا ہے وہ اللہ کے حوالے ہو گیا ہے. یا تو اس کی گناہوں کی سزا اسے مل رہی ہے, اور آپ کو کس بات کا حق ہے کہ آپ اس کی برائیوں کا ذکر کریں, اس کی برائیوں کا بدلہ وہ وہاں پا رہا ہے. یا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کر دیا ہے ان برائیوں کو, تو پھر جب اللہ اسے معاف کر دیا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں اس کی برائیاں ذکر کرنے والے. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذکروا محاسن موتاکم, اذکروا محاسن موتاکم. جو شخص انتقال ہو گئے ہیں, جو لوگ انتقال کر چکے ہیں, ایسے لوگوں کا تذکرہ کرو تو اچھا تذکرہ کرو, بھلا تذکرہ کرو, خیر کا تذکرہ کرو, ان کی اچھائیاں بیان کرو, برائیاں بیان نہ کرو, اس لیے کہ سزا یا معافی اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے ہے. انسان کو حق نہیں کہ اس کے عیبوں کو بیان کرنے لگے, ایسے لوگوں کی پردہ پوشی کرنا چاہیے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں خصوصاً غسل دینے والوں کو کہا, غسل دینے والے, میت کو غسل دینے والوں کو چاہیے کہ وہ میت کے عیبوں کو چھپائے, وہ وفات شدہ لوگوں کے عیبوں کو چھپائے. کیوں؟ اسی لیے کہ غسل دینے والا زیادہ جانتا ہے کہ کون سا انسان جو انتقال ہوا اسے غسل دیتے ہوئے بہت سارے عیب سامنے آ جاتے ہیں, وہ کن کن آزمائشوں سے گزرا ہے, وہ کن کن بیماریوں سے گزرا ہے, وہ سب مجھے معلوم ہے. پیٹ میں پھوڑے تھے, پیٹ میں بڑا کھڈا پڑا ہوا تھا, زخم تھا, فلاں انسان کے جسم سے کیڑے نکل رہے تھے, فلاں انسان کے اندر ایسے عیب تھے. یہ سارے عیب کسے معلوم ہوتے؟ غسل دینے والے کو معلوم ہو جاتے. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے غسل دینے والوں کو چاہیے کہ ان کے عیبوں کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کرو. فضیلت کیا ہے؟ فرماتے من غسل میتا فکتم علیہ غفر اللہ له 40 مرہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کسی انسان نے میت کو غسل دیتا ہے فکتم علیہ, اور اس کے عیبوں کو چھپاتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 40 مرتبہ مغفرت کر دیتا ہے. اللہ اکبر, 40 مرتبہ اس کی مغفرت فرماتا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کرنے والا, غسل دینے والا جب ان کے عیبوں کو چھپاتا ہے تو اس کے تعلق سے اتنی بڑی فضیلت کا ذکر کیا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ 3 طبقے ایسے ہیں جن میں عیبوں کو چھپانا ضروری ہے, ان کی کمزوریوں کو چھپانا ضروری ہے. ایک تو خود کے عیبوں کو, خود کی کمزوریوں کو, خود کے گناہوں کو چھپائیں, اور اسی طرح دوسرے احباب جتنے ہیں ان لوگوں کے عیبوں کو چھپائیں. اور تیسری چیز جو اس دنیا سے وفات کر چکے ہیں ایسے لوگوں کے عیبوں کو چھپانا چاہیے. آئیے حاضرین, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک قانون ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک قانون ہے, جو دنیا میں بندوں کے ساتھ جیسا سلوک کرے گا ویسا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ سلوک کرے گا. فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من تتبع عورت اخیہ المسلم تتبع اللہ عورتہ, ومن تتبع اللہ عورتہ یفضحہ ولو فی جوف رحلہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی انسان کسی کی عیبوں کی تلاش میں رہتا ہے, جو کوئی انسان کسی کی کمزوریوں کی تلاش میں رہتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عیب کے پیچھے پڑ جاتا ہے, اللہ اس کے عیبوں کو تلاش کرنے لگ جاتا ہے. اور جس کو اللہ تبارک و جس کے پیچھے اللہ پڑ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک اسے ذلیل نہیں کرتا چھوڑتا نہیں, گرچہ کہ وہ گھر کے کسی کونے میں بند ہو کر بیٹھ جائے یا کسی بل میں چھپ کے بیٹھ جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کو جب تک ذلیل نہیں کرتا تب تک چھوڑتا نہیں ہے.
تو یہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے. اگر کوئی انسان دنیا میں کسی کو بدنام کرنے کی کوشش کرے گا, کسی کے عیبوں کو لا کر اس کی عزت کو نیلام کرنے کی کوشش کرے گا, اللہ تبارک و تعالی دنیا میں اسے ذلیل و رسوا کر کے چھوڑ دے گا. تو ہمیں چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں, ان کے عیبوں کو چھپانے کی کوشش کریں. آئیے حاضرین, اگر کوئی انسان عیبوں کو پھیلاتا ہے, لوگوں کے ٹوہ میں لگتا ہے, ان کے ویکنس کو پکڑنے لگتا ہے اور پکڑ کر دوسرے لوگوں تک پھیلاتا ہے, سارے معاشرے میں ان کی عزت کو نیلام کرنے کی کوشش کرتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عذاب علیم عطا کرے گا, دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا. اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور میں فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم فی الدنیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وہ لوگ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ, وہ لوگ جو دنیا میں لوگوں کی عزت و آبرو کو پھیلانا چاہتے ہیں, ان تشیع الفاحشہ لوگوں کے درمیان برائیوں کو پھیلانا چاہتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لہم عذاب علیم, اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب رکھا ہے. اور ایک عذاب علیم کی مثال میں آپ کے سامنے دے دوں. بہت ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے دردناک عذاب کا. میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ردغۃ الخبال, اللہ تبارک و تعالیٰ عیب کو پھیلانے والے لوگوں کو, جو پردہ پوشی نہیں کرتا, لوگوں کی برائیاں ذکر کرتے ہوئے پھرتا ہے, ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ردغۃ الخبال میں اللہ تعالیٰ داخل کر دے گا, ڈال دے گا ان کو. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی ردغۃ الخبال کیا چیز ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ چیز ہے جہاں جہنم میں لوگ جلتے رہیں گے, جہاں انسان گنہگار لوگوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور وہ جل رہے ہوں گے, آگ میں تپ رہے ہوں گے, اور اس آگ میں جلنے کی وجہ سے ان کے جسم کا سڑا گلا خون اور پیپ جہنم کی نالے سے نکل کر آئے گا. جہنم کا خون اور پیپ گندا بدبودار سڑا گلا وہ سارا جہنم کی ندی سے نکل کر وہاں سے نالے سے آئے گا, اور جہنم میں ایک حوض ہے ردغۃ الخبال, اس کے اندر جمع ہو جائے گا. سارے جہنمیوں کا خون اور پیپ سڑا گلا چیز بدبودار وہاں جمع ہو جائے گا. وہ پوری چیز حوض ہوگی, اس کے اندر خون اور پیپ ہوگا, اور ایسے گرم کھولتے ہوئے, اور وہ کھول رہا ہوگا, اور ایسی جگہ پر انہیں ڈال دیا جائے گا اور انہیں کھڑا کر دیا جائے گا, اور اللہ تعالیٰ کہے گا لوگوں کی عیب جو تو اس سے سنا تھا پھر اس سے ذکر کیا, تو نے یہاں سے سنا وہاں سے سنا اور سارے لوگوں میں ڈھنڈورا پیٹا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ایک خبر کوئی کسی نے سنا دیا, وہ تحقیق کرتا نہیں, سچی ہے غلط ہے معلوم کرتا نہیں, لوگوں کے عیبوں کو ذکر کرتے ہوئے پھرتا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کو ردغۃ الخبال میں ڈال دے گا, اور پھر کہے گا جب تک تو ان کا الزام ثابت نہ کر دے, جب تک تو ان کے عیب کو ظاہر نہ کر دے, جب تک تو نے جو بات کہی اسے ثابت نہیں کرے گا, اس وقت تک تجھے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی. تو صحابہ نے سن کر کہا اللہ کے نبی وہ تو ثابت کر ہی نہیں پائے گا, تو وہ جہنم سے نکلے گا کہاں سے؟ اللہ اکبر. حاضرین, یہ ایسے لوگ جو لوگوں کے ساتھ کسی کی باتوں کو سنتے ہیں بغیر تحقیق کے, لوگوں کے سامنے ذکر کرتے ہوئے پھرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا دردناک عذاب انہیں عطا کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی ہیں, ابو داؤد کی روایت ہے. ایک اور عذاب ذکر کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر میں گئے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بہت سارے حالات بتایا, جہنم کی وادیوں کا نظارہ کرایا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے ساتھ کیسے کیسے عذابات ہوتے ہیں ساری چیزیں بتائیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک بہت بڑی قوم ہے, بہت بڑی ایک جماعت ہے, اور اس جماعت کے اندر جو لوگوں کے ہاتھ ہیں
ان کے ہاتھوں میں ایسے ناخن ہیں جو دنیا میں ہے ویسے نہیں، بلکہ چاقو سے زیادہ تیز، تلوار سے زیادہ لمبے ناخن ہیں، اور وہ اپنے جسم کو کھروچ رہے ہیں، اپنے جسم کو نوچ رہے ہیں، اپنے جسم کو پھاڑ رہے ہیں، اپنے جسم کو چیر رہے ہیں اس سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں، جبرائیل بتاؤ۔ تو انہوں نے جبرائیل نے کہا اے اللہ کے نبی یہ وہ لوگ ہیں یأکلون لحوم الناس، سب سے پہلا گناہ یہ ہے کہ یہ لوگوں کا، یہ اپنے بھائیوں کا گوشت کھایا کرتے تھے۔ اپنے بھائیوں کا گوشت کھانے سے مراد غیبت کرنے والے لوگ تھے، یہ لوگوں کے عیبوں کو بیان کرنے والے، لوگوں کی غیبت کرنے والے لوگ تھے۔ وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ، اور ان کا دوسرا گناہ یہ تھا کہ لوگوں کے عیبوں کو تلاش کرنا اور اپنی محفل میں، دوستوں کی محفل میں جا کر ان لوگوں کی برائیوں کا ذکر کرنا، ان کے کمزوریوں کو ذکر کرنا، ان کے برائیوں کا ذکر کرنا۔ یہ دو گناہ ان کے پائے جاتے ہیں، ان کا عذاب ہوتا رہے گا، پھر جہنم میں ان کو ڈال دیا جائے گا۔ تو معلوم ہوا یہ قیامت قائم ہونے تک یہ عذاب ان کا سلسلہ چلتا رہے گا ایسا، پھر اس کے بعد ان کو دوسرے عذاب میں ڈالا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ سوچئے کس انسان کے ناخن چاقو سے زیادہ تیز اور تلوار سے زیادہ لمبے ہوں اور اپنے جسم کو وہ کھینچ رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں، اور ایسے لوگوں کو یہ قیامت تک عذاب ہوتے رہے گا۔ جب سے مرے ہیں تب سے لے کر قیامت تک ایسا عذاب ان کو ہوتا رہے گا۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا ہے۔ حاضرین آئیے، اگر کوئی انسان پردہ پوشی کرتا ہے، کسی کے عیبوں کو چھپاتا ہے، کسی کی کمزوریوں کو چھپاتا ہے، تو اس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو دوسروں کے عیبوں کو چھپاتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پکارے گا، سارے لوگوں کے سامنے اسے پکارے گا، پکار کر اسے اپنے سے قریب کر دے گا، اپنے سے قریب کرے گا، قریب کر کے کہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان سے پکار کر کہے گا اتعرف ذنب کذا، اتعرف ذنب کذا، اے انسان کیا یہ تو نے گناہ کیا تھا دنیا میں؟ اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو یاد دلائے گا، اتعرف ذنب کذا، کہ تو نے یہ گناہ کیا تھا، کہ تو نے یہ گناہ کیا تھا دنیا میں؟ اور وہ کہے گا اے رب نعم، یا رب نعم، اے میرے رب تو میں نے یہ گناہ کیا تھا، سارا اقرار کرے گا۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک گناہ اس کے سامنے رکھے گا، دنیا میں اس کے گناہ کو کوئی نہیں دیکھا تھا، کوئی اس کے گناہ کو جانا بھی نہیں تھا، ایسے چھپے چھپے گناہ کو اللہ تعالیٰ یاد دلا کے کہے گا کہ تو نے یہ گناہ کیا، کہ تو نے یہ گناہ کیا؟ اس سارے گناہوں کا اقرار کرے گا، ہاں اللہ میں نے یہ گناہ کیا، میں نے گناہ کیا۔ اب وہ بندہ سوچ رہا ہوگا اللہ میرے ایسے ایسے کمزوریوں کو پکڑا ہے، اللہ میرے بڑے بڑے ویکنس پوائنٹوں کو پکڑا ہے جو ساری دنیا سے چھپا کر میں نے گناہ کیا تھا، رب مجھے پکڑ کے پوچھ رہا ہے تو اب تو میرا کنفرم ہے کہ میں جہنم میں جاؤں گا، اب تو جہنم میں جانا میرا یقینی ہے۔ اور انسان وہ ڈرتا رہے گا، اور اللہ تعالیٰ کہے گا اے بندے جب دنیا میں تیرے عیبوں کو چھپا کر، تیرے گناہوں کو چھپا کر، تیرے کمزوریوں کو چھپا کر دنیا میں ذلیل نہیں کیا، اور میں آخرت میں تجھے کیوں ذلیل کروں میرے بندے؟ جا میں تجھے جنت دیتا ہوں، تیرے گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہوں، تیرے گناہوں کو بخش دیتا ہوں، اور اس کے سیدھے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نام اعمال دے دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا میں دوسروں کے عیبوں کو چھپاتے تھے، جو دوسروں کے کمزوریوں کو چھپاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے کمزوریوں کو قیامت کے دن چھپا کر جنت کی بشارت دیتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ پوشی کرنے والوں کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ اور اسی طرح حاضرین، پردہ پوشی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس انسان کی اصلاح مت کرو، صرف گناہ کو چھپاؤ، اس کی کمزوریوں کو چھپاؤ، اس کی برائیوں کو چھپاؤ اور اس کی اصلاح نہ کرو، ایسی بات نہیں ہے۔ اس کی اصلاح کرنی ہے۔ اسے چھپانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سارے لوگوں کے سامنے بتا دیں، اور جو غلطی نہیں کیا، جو غلطی کیا ہے اسے نہ بتائیں۔ کتنی ایسی بیماریاں ہیں،
کتنے ایسے لوگ ہیں, کتنے ایسا کرنے والے لوگ ہیں جو غلطی کر رہا ہے اسے معلوم نہیں کہ میں نے غلطی کی ہے, اور بہت سارے لوگ ان غلطی کو دیکھ کر پورے گاؤں محلے کو بتا دیتے ہیں, اور جو انسان غلطی کیا ہے کبھی اسے سدھارنے کی کوشش بھی نہیں کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کبھی منکرات دیکھتے, جب بھی کوئی گناہ دیکھتے, جب بھی کوئی برا کام دیکھتے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اصلاح کرنے کی فکر کرتے. اصلاح کیسے ہوگی؟ اسے تنہائی میں بلا کر لے کر جائیں, اسے اکیلے میں لائیں اور کہیں کہ بھائی صاحب تمہاری ایسی کوتاہی ہے, تمہارے ساتھ ایسی غلطی ہوئی ہے, لہذا تم اس سے پرہیز کرو, بچو. اسی اصلاح کراؤ, اسے اکیلے میں لے جا کر, اسے لا کر پورے گاؤں کے سامنے, پوری جماعت کے سامنے بدنام کرنا نہیں ہے, پورے خاندان کے سامنے بدنام کرنا نہیں ہے, پورے محلوں کے سامنے بدنام کرنا نہیں ہے. اس انسان کی پردہ پوشی کرو اور اکیلے میں اصلاح کرو. ہاں, اگر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ تنہا اس کی اصلاح نہیں کر سکتے ہیں, اس کے ماں باپ ہیں, اس کے ذمہ دار ہیں, کوئی ایسا بڑا انسان ہے جس کے ماتحت میں رہتا ہے, اس کی بات سنتا ہے, اس تک وہ بات پہنچاؤ, وہ جا کر اس کی اصلاح کرے گا. اس کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے. آج ہمارے اندر کیا ہے, اصلاح کے نام پر پورے گاؤں میں بدنام کر دیتے ہیں, اصلاح کے نام پر پورے گاؤں میں بدنام کر دیتے ہیں, پردہ پوشی کے نام پر اس کی اصلاح تک بھی نہیں کرتے. یہ دونوں کمزوریاں پائی جاتی ہیں, یہ دونوں کمزوریاں پائی جاتی ہیں ہمارے اندر. ایک صحابی رسول پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر معلم میں نے نہیں دیکھا, اللہ کے نبی سے بہتر میں نے مربی نہیں دیکھا, اللہ کے نبی سے بہترین مصلح میں نے نہیں دیکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح کرنے کا انداز جو تھا ویسا اصلاح کرنے والا آج تک میں نے کوئی شخص نہیں دیکھا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح کرتے, کسی کو سدھارتے, کسی کی اصلاح کرنے آتے تو نہ مارتے تھے, نہ اسے ذلیل کرتے تھے, نہ اسے رسوا کرتے تھے, بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اچھے انداز میں اس کی اصلاح کر دیتے تھے کہ وہ انسان سدھر جاتا تھا. نہ اسے شرمندہ کرتے, نہ اسے مارتے, نہ ذلیل کرتے, نہ رسوا کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح کرنے کا انداز ہی الگ تھا. ہمیں بھی چاہیے کہ لوگوں کو ذلیل کر کے نہیں, لوگوں کو رسوا کر کے نہیں, لوگوں کو مار کر نہیں, لوگوں کو ایسے محبت سے سمجھائے کہ اس کی اصلاح ہو جائے, وہ سدھر جائے, سنبھل جائے. حاضرین, یہ اصلاح کا مطلب رہا, یہ پردہ پوشی کا مطلب رہا. اگر یہ جو بات بتائی جا رہی ہے کہ پردہ پوشی کرو, دوسروں کی کمزوریوں کو چھپاؤ, تو کیا سب لوگوں کی کمزوریوں کو چھپائیں گے؟ کیا ہر ایک کی کمزوری کو چھپائیں گے؟ کیا نہیں, ایسی بات نہیں ہے. یا وہ بات بتائی گئی ہے کہ ایسا انسان ہے جس کا پرسنل معاملہ ہے, اس کی ذاتی غلطیاں ہیں, اس کی پرسنل کمزوریاں ہیں. ایسے انسان کی کمزوریوں کو چھپانا چاہیے, کسی کی ذاتی کمزوریوں کو, کسی کے پرسنل لائف کی زندگی کو بگاڑنا مت, ان کی زندگی کو, عیبوں کو لے کر لوگوں کے درمیان اچھالنا مت. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سکھائی ہے, کسی کی پرسنل جو کمزوریاں ہوتی ہیں وہ بیان نہیں کرنا ہے. اور ایسا انسان جس کے انسان کی نیکیاں بڑی مشہور ہیں, انسان بڑا اچھا کام کرنے والا ہے, اس کے نیکیاں بہت بڑی ہیں, لوگ اسے اچھا انسان سمجھتے ہیں, مانتے ہیں, لوگوں کے سامنے اس کی نیکیوں کی وجہ سے وہ پہچانا جاتا ہے. اور ایسے انسان اگر کوئی غلطی کر دیا, اور ایسے انسان سے کوئی چوک ہو گئی, اور ایسا انسان کوئی غلطی کر بیٹھا, تو ایسے انسان کو بدنام کر کے اس کے سارے نیکیوں پہ اسے پانی پھیر دینا, اور سارے لوگوں کے سامنے وہ محبوب تھا, لوگوں میں نفرتیں پیدا کر دینا, یہ سب سے بڑی غلطی ہے. ایسا کرنا نہیں چاہیے. پھر کس کا عیب کو بیان کر سکتے ہیں؟ پھر کس کے لوگوں کے ذکر کو بیان کر سکتے ہیں؟ برائیوں کو. کہا گیا ایک ایسا انسان جو کھلم کھلا گناہ کرتا ہے, لوگوں کے سامنے مشہور ہے, مجاہر بالفسق ہے, لوگوں کے سامنے گناہ کرتا ہے, یا ایسا گناہ کرتا ہے جس سے لوگوں کے معاشرے کو نقصان پہنچنے والا ہو, بڑی جماعت کا انحصار ہوتا ہو, لوگوں کو تکلیف ہوتی ہو, ایسے لوگوں ایسے انسانوں کے عیبوں کا ذکر کر سکتے ہیں. ایک انسان چور ہے, ایک انسان ڈاکو ہے, ایسا انسان معاشرے کے لیے نقصان ہے, آپ اس کی برائیوں کو بیان کرو, اس لیے کہ لوگ اس سے بچ کر رہے, ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے, تاکہ آپ بولیں گے تو لوگ سمجھیں گے. تو ایسے لوگوں کے بارے میں ذکر کریں.
ایک شرابی انسان ہے، ایک شرابی ہے، کبابی ہے، ایک انسان ناچ گانے میں پڑا ہوا ہے، ایسا انسان معاشرے کے لیے نقصان دہ ہے۔ اگر تمہارے بچوں کے ساتھ ایسے انسان کی دوستی ہو گئی، وہ شرابی سے، وہ کبابی سے، وہ ڈاکو سے، وہ چور سے، ایسے انسانوں سے تمہارے بچوں کی دوستی ہو گئی تو تمہارے بچوں کی لب برباد ہو جائے گی۔ ایسے لوگوں کے عیبوں کو بیان کرو۔ ایک انسان بے نمازی ہے، ایک انسان کھلا گناہ کر رہا ہے، سارے لوگوں کو معلوم ہے مسجد میں نہیں آنے والا، نماز نہیں پڑھنے والا، ایسے لوگوں سے دور رکھو، اس لیے کہ بے نمازی کا اثر بہت جلد ہوتا ہے۔ بے نمازی انسان ایک شیطان کی شکل لیا ہوا انسان ہوتا ہے، کیونکہ شیطان نمازیوں سے دور کرتا ہے، نماز سے دور کرتا ہے۔ جب بے نمازی سے تمہاری دوستی ہو گئی، وہ بھی انسان آپ نماز پڑھنا آنا چاہیں گے اور آپ کو نماز سے دھیرے دھیرے دور کرتا رہے گا۔ لہذا حاضرین، اگر ایسا انسان ہے مجاہر بالفسق ہے، کھلم کھلا گناہ کرنے والا، یا ایسا انسان ہے جس کے گناہوں سے بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہو، لوگوں سے اسے بڑا نقصان ہے، تو ایسے انسان کے عیبوں کو بیان کر سکتے ہیں، مگر پرسنل کسی کا معاملہ ہے، پرسنل کسی کی کمزوری ہے، ذاتی کسی کا گناہ ہے، تو ایسے انسان کی تنہائی میں اصلاح ہونی ہے، اس کے عیبوں پر پردہ ڈالنا ہے۔ یہ خطبہ جمعہ کا خلاصہ ہے کہ ہر انسان اپنی اور دوسروں کی اور وفات شدہ لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی کہ جو انسان دنیا میں کسی عیبوں کے پر پردہ ڈالتا ہے، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کی عیبوں کو چھپائے گا، اس کے پردہ پوشی کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ہر انسان کی عزت و آبرو کا خیال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ہر انسان دوسرے انسان کا احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن دنیا میں ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ہر انسان کی عزت و آبرو کا احترام عزت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی الآیت والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم وملک رؤوف رحیم ورحمۃ۔